السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، پری پارٹیشن کے آج کے لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے سروسز آف سر سید احمد خان۔ ہمارے پاس جو سی ایس ایس کے سلیبس کی کورس آؤٹ لائن دی گئی ہے اس میں ڈفرینٹ ریفارمس جو ہیں وہ مینشن ہیں جن کی سروسز ہم نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہیں وہ مجدد الف ثانی آتے ہیں، اس کے بعد سر سید احمد خان ہے، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ جو ہے ایجوکیشنل موومنٹس ہیں اور بھی جو ہے ہمارے پاس ریفارمسٹ ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے سر سید احمد خان کی سروسز کو کہ اس دور میں حالات کیسے تھے، وہاں کی سوشیو پولیٹیکل سچویشن کیسی تھی جس کی وجہ سے جو ہے سر سید احمد خان کو اپنی ایجوکیشنل موومنٹ علی گڑھ موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرنی پڑی۔ اب میں نے سر سید احمد خان کو ایز اے فرسٹ ریفارمر یہاں پہ کیوں ڈسکس کرنا ہے، کیونکہ ہم نے 1857 کی وار جو ہے وار آف انڈیپینڈنس کی پہلے ابھی ڈسکس کی ہے پریویس لیکچر میں۔ تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسلمان جو ہے جو مغل امپائر تھی وہ کس طرح سے اس کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، وہ کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے اور کمپلیٹلی جو ہے مختلف پرنسلی اسٹیٹس پہ یا پھر جو سینٹر آف پاورز تھے اس پہ برٹشرز جو ہے وہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں اور اس کو برٹش انڈیا میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ آفٹر 1857 کے کس طرح سے ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان جو ہیں وہ میدان میں آتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے ریوائول کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے ہم 1857 کی وار سے ہی اپنے آج کے لیکچر کو لنک کریں گے اور سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں ان پہ بات کریں گے۔ اب اگر سر سید احمد خان کے بارے میں دیکھا جائے، ان کی جو لائف سپین ان کا ہے، سر سید احمد خان 1817 کو پیدا ہوئے اور یہ ایک ویژنری لیڈر تھے، ریفارمر بھی ان کو کہا جاتا ہے، ایجوکیشنسٹ اور پولیٹیکل تھنکر تھے، اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 1898 کو۔ یہ ٹینیورز جو ہیں یہ یاد رکھیے گا، ان کے ڈیٹس یہ ایم سی کیوز میں پوچھی جاتی ہیں۔ اب جب سر سید احمد خان پیدا ہوئے پھر بعد میں جو ہے کیونکہ یہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، پڑھی لکھی فیملی سے بلانگ کرتے تھے، تو انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ سروسز اپنے دی۔ ٹھیک ہے، جو برٹشرز جس ریجن میں رول کر رہے تھے انہی کے انڈر جو ہے یہ بھی اپنی سروسز دے رہے تھے ایز اے گورنمنٹ امپلائی۔ اب اس وجہ سے پھر جب 1857 کی وار ہوتی ہے، یہ جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، تو اس میں سر سید احمد خان کی سروسز کو دیکھ کے جو برٹشرز تھے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپریس ہوتے ہیں سر سید احمد خان سے۔ اب یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان کے جو ریلیشنز تھے یا پھر ان کے جو لنکس تھے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ وہ اچھے تھے، اور یہی ریلیشنز جو ہیں پھر بعد میں مسلمانوں کے لیے بینیفیشل ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اسی چیز کو لیوریج کرتے ہوئے، اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سر سید احمد خان نے جو ہے برٹشرز اور جو مسلمز کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا نا اس کو ختم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم چیزوں کو جو ہے وہ لنک کریں گے۔ اب بات جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو مغل امپائرز تھی اس کا ڈاؤن فال جو ہے وہ سٹارٹ کب ہوتا ہے، جب اورنگ زیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے 1707 سے۔ اس کے بعد جتنے بھی سکسیسرز آئے، جتنے بھی مغل امپیررز آئے اورنگ زیب عالمگیر کے بعد، وہ سارے کے سارے ویک تھے، کسی نے بھی اس اپنی امپائر کو اسٹرینتھن کرنے کی، اس کی ملٹری کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ریجنز کو جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو جو برٹشرز آئے تھے وہ مختلف ریجنز کو اپنے کنٹرول میں لیتے گئے، اور ڈفرینٹ جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں یا میجر جو یہاں پہ پروونسز تھے جیسا کہ بنگال تھا اور جو ہمارے پاس پنجاب تھا، وہاں پہ ان کی الائیڈ گورنمنٹس جو ہیں وہ بن چکی تھی، جیسے کہ پنجاب میں سکھوں کا راج تھا، اور پھر جو ہمارے پاس بنگال ہے وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی، اور کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ بھی ہمارے پاس جو لیڈرشپ تھی ان کا الائنس بنا ہوا تھا برٹشرز کے ساتھ، اور یہ ساری ریزنز جو ہیں وہ 1857 کے فیلئر کا باعث بنتی ہیں کہ جو یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے، انڈینز نے ایک ریوولٹ کیا تھا، تو وہ ایک فریگمنٹڈ ریوولٹ تھا۔ جو سوسائٹی تھی وہ بہت زیادہ یونائٹڈ نہیں تھی۔ اگر یہ ایک یونیفائڈ رسپانس ہوتا
تو پھر یہاں پہ برٹشرز کو جو ہے وہ شکست ہوتی اور انڈینز جو تھے سب کانٹیننٹ کو جو لوگ تھے ان کو فتح حاصل ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جب 1857 کی جنگ جو ہے، جب یہاں کے لوگ ہار جاتے ہیں اور کمپلیٹ کنٹرول جو ہے وہ برٹشرز کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، تو انہیں برٹشرز نے کیا کیا، جو مسلمز تھے نا ان کو زیادہ ٹارگٹ کیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ریوولٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا مسلمز کی جانب سے۔ حالانکہ یہ ریوولٹ جو تھا اس میں سارے لوگ انوالو تھے، انڈینز میں ہندو بھی آ جاتے ہیں، مسلمز بھی آ جاتے ہیں اور باقی جو کمیونٹی سے بلانگ کرتے تھے، لیکن برٹشرز کی جانب سے مسلمز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ ٹارگٹ کرنے کی ریزن یہ بنی تھی کہ 1857 کی وار کے بعد جو ہندو تھے انہوں نے برٹشرز کو ایز اے رولر جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ ہمارے ہاں ڈفرینٹ انالسٹ جو کہتے ہیں کہ ہندوؤں نے برٹشرز کو ایز اے رولر ایکسیپٹ فوراً کیوں کیا، کیونکہ دیکھیں یہ ہندوز جو سب کانٹیننٹ کے تھے یا دوسری مائنورٹیز جو تھی وہ بہت دیر سے فارن لوگوں کے ہی رول میں جو ہے وہ سروائیو کر رہی تھی، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ 712 سے جو مسلم سٹیٹس یہاں پہ بن گئی اور ڈفرینٹ ڈائناسٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ اسٹیبلش ہوئیں۔ 712 میں جو ہمارے پاس سلطنت دلی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 1526 میں جو مغل امپائر جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کا ڈاؤن فال ہوا 1857 میں۔ اب یہ 712 سے لے کے آپ 1857 تک کا ٹینیور دیکھیں تو یہاں پہ مور دین 1000 ایئرس یہ ہندو جو ہیں یہ کس کے انڈر رہے، یہ مسلم رول میں جو ہے وہ سروائیو کر رہے تھے، یعنی کہ وہ پہلے ہی دوسرے ایک رول کے اندر جو ہے وہ رہ رہے تھے، تو انہوں نے برٹشرز کو بھی ایز اے رولر جو ہے وہ جلدی ایکسیپٹ کر لیا، جبکہ مسلمان جو تھے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو برٹشرز کو ایک خوف تھا کہ کہیں یہ مسلمز جو ہیں وہ دوبارہ سے آرگنائز ہو کے جو ہے وہ ایک ریوولٹ سٹارٹ نہ کر دیں، ان سے ان کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے جتنا بھی ہو سکا مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارچر کیا، ان سے ان کی زمینیں جو ہیں وہ چھینی اور جو ان کے پاس پوسٹ وغیرہ تھی، عہدے وغیرہ تھے گورنمنٹ سروسز میں یا جہاں جہاں پہ بھی، ان سے چھین لیے گئے اور بہت معمولی سی جابس جو تھی وہ مسلمانوں کو دی جانے لگی۔ تو یہ جو بیہیویئر تھا برٹش گورنمنٹ کا، اس کو دیکھتے ہوئے پھر سر سید احمد خان جو ہیں سب سے پہلے ایک اپنا رسالہ لکھتے ہیں دا کازز آف ریوولٹ، جسے اسباب بغاوت ہند بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر ساری ریزنز لکھی تھی کہ یہ جو ریوولٹ کیا گیا تھا 1857 میں، یہ صرف اس میں مسلمان انوالو نہیں تھے بلکہ اس میں سارے انڈینز انوالو تھے۔ انڈینز مطلب انڈیا میں رہنے والے ہندو، مسلم، باقی سارے جو لوگ تھے ان کی طرف سے یہ ایک کلیکٹیو ریوولٹ تھا، اور یہ جو ریوولٹ تھا اس کے پیچھے ڈفرینٹ ریزنز تھیں۔ اب وہ ریزنز ہم نے دیکھی ہیں، کچھ سوشل فیکٹرز تھے، کچھ اکنامک فیکٹرز تھے، کچھ پولیٹیکل ریزنز تھی۔ وہ ساری ریزنز جو کہ پور ایڈمنسٹریشن تھی ہمارے پاس برٹشرز کی جانب سے، اس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ ایلینیٹڈ تھے اور انہوں نے جو ہے یہ ریوولٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ دا کازز آف ریوولٹ میں یہاں پہ سر سید احمد خان نے ساری چیزیں مینشن کی تھی اور برٹشرز کو ریئلائز کروایا تھا کہ یہ فیکٹرز جو ہیں یہ رسپانسبل ہیں اس ریوولٹ کے، مسلمان جو ہیں ان کو آپ جو ٹارچر کر رہے ہیں، ان کے اگینسٹ جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا سارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ اب سر سید احمد خان کی سروسز کے بارے میں نے ایک آپ کے سامنے جو ہے ایک بیک گراؤنڈ رکھا کہ کیا سینیریو تھا جس کی وجہ سے سر سید احمد خان کو جو ہے یہ موومنٹ سٹارٹ کرنا پڑی تھی۔ اب ان کا ایک پرنسپل تھا، پرنسپل آف ٹرینٹی۔ اب انہوں نے 3 پرنسپلز یہاں پہ مینشن کیے تھے کہ مسلمانوں کے رینیسنس کے لیے یا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے ان کو یہ 3 پرنسپلز جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے ہے ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن، کیونکہ اب برٹشرز جو ہیں انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے۔ اگر مسلمانوں کو گورنمنٹ سروسز لینی ہے، جابز وغیرہ لینی ہے، یا پھر کہیں پہ بھی اپنی وہ اکنامک بیٹرمنٹ چاہتے ہیں،
تو ان کو ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی، جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے وہ حاصل کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ پرنسپل جو ہے انہوں نے یہی دیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے پھر اپنی ایجوکیشن موومنٹ بھی چلائی تھی کہ مسلمان جو ہیں ان کو ویسٹرن ایجوکیشن دی جائے گی، ان کو پریپیئر کیا جائے گا تاکہ وہ پھر جاب مارکیٹ میں آگے جا کے ایبزارب ہو سکیں اور ان کی اکنامک بیٹرمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہو سکے۔ اور پھر ساتھ میں اس ایجوکیشن موومنٹ کا ایک پرپس یہ بھی تھا کہ مسلمانوں کو پولیٹیکلی اسٹرینتھن کرنا تھا، کہ ان میں پولیٹیکل اویکنیس جو ہے وہ بھی آئے۔ اب فرسٹ جو انہوں نے پرنسپل دیا وہ ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن کا تھا، پھر اس کے بعد تھا لائلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو برٹشرز تھے اور جو مسلمز تھے ان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا۔ اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اگر میں برٹشرز کی جانب سے دیکھوں تو برٹشرز کی کیا اپریہنشنز تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو 1857 کا ریوالٹ ہے وہ بیسیکلی کن کی جانب سے آرگنائز کیا گیا تھا، مسلمز کے جانب سے۔ اور مسلمانوں کا پرسپیکٹیو دیکھا جائے تو وہ جو ہے برٹشرز کا جو رول تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بائسڈ پالیسیز تھی برٹشرز کی مسلمانوں کے اگینسٹ، اس چیز کو لے کے جو ہے وہ مسلمان بہت زیادہ ایلینیٹڈ تھے۔ تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بہت زیادہ وائڈ ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہاں پر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر ہم نے اس گیپ کو ریموو کرنا ہے اس کے لیے مسلمانوں کو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہونا پڑے گا۔ اب یہ لائل ہونا کیوں ضروری تھا؟ تاکہ برٹشرز جو ہیں ان کو یہ اعتماد میں لیا جائے کہ مسلمان دوبارہ سے کسی بھی قسم کا کوئی ریوالٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب برٹشرز کو یہ یقین دہانی ہو جائے گی، یقین ہو جائے گا کہ مسلمان دوبارہ ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے، ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، تو پھر وہ مسلمانوں کو جو دوبارہ جو ہے گورنمنٹ سروسز بھی دیں گے، ان کی اکنامک ویلفیئر کے لیے کام بھی جو ہے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیکنڈ پرنسپل تھا اور اس کا پرپس بھی یہ تھا۔ تھرڈ ہمارے پاس سوشل اور ریلیجیس ریفارمز کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے مینشن کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے پالیٹکس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے الوفنس فرام پالیٹکس جو ہے وہ کہا تھا، پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے اس کو منع کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جب انہوں نے مینشن کیے تھے کازز آف ریولٹ کہ جو یہ ریولٹ ہوا 1857 میں اس کے کازز کیا ہیں، تو وہیں پہ انہوں نے ایک پوائنٹ مینشن کیا تھا، ایک ریزن مینشن کی تھی کہ آپ نے انڈینز کے لیے کوئی بھی ایسا پولیٹیکل پلیٹ فارم جو ہے وہ نہیں رکھا جہاں سے وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے تھرو انڈینز بتاتے کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں، ہمارے کیا کیا آبجیکشنز ہیں، کون سی آپ کی پالیسی ہمیں پسند نہیں ہے، آپ کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ یہ ایک میجر ریزن تھی اس ریوالٹ کی، تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر بعد میں 1885 میں جو ہے فرسٹ پولیٹیکل پلیٹ فارم بنایا گیا تھا پورے انڈینز کے لیے، جو کہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ یہ پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی تھی اور یہ تبھی بنانے کا سوچا گیا تھا جب سر سید احمد خان نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تھا کازز آف ریولٹ میں کہ ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے انڈینز کے لیے۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں ہی مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن نہیں کریں گے، کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کریں گے۔ اب ان کو منع کرنے کی بیسک ریزن یہ تھی کیونکہ مسلمانوں کے پاس نہ ماڈرن ایجوکیشن ہے اور نہ ہی وہ ماڈرن ٹائپ کی جو پالیٹکس ہو رہی ہے جو برٹشرز کریں گے، مسلمز اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ ایجوکیشن پہ کیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ایجوکیشن از اے پنیکیا، ایجوکیشن جو ہے وہی جو ہے ہماری ساری پرابلمز کا ایک سولوشن ہے، وہ ہماری پولیٹیکل پرابلمز ہوں، وہ ہماری سوشل پرابلمز ہوں، اور یا پھر وہ ہماری ریلیجیس پرابلمز ہوں، یا پھر وہ ہماری اکنامک پرابلمز ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے ایجوکیشنل موومنٹ جو ہے وہ چلائی تھی علی گڑھ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پرنسپل آف ٹرینٹی ہے وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلا ہمارے پاس جو تھا وہ ماڈرن ایجوکیشن کا، سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے لائلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ، اور تھرڈ ہمارے پاس ہے الوفنس آف پولیٹکس، ٹھیک ہے، پالیٹکس سے دور رہنا۔
پھر جو ہے انہوں نے جو ایجوکیشنل موومنٹ چلائی، ڈفرینٹ ایجوکیشنسٹ انسٹیٹیوشنس بنائے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، اور یہ جو موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی 1859 سے، جب انہوں نے گلشن اسکول جو ہے مراد آباد میں بنایا، پھر اس کے بعد وکٹوریہ اسکول 1863 میں غازی پور میں، پھر یہ سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ میں بنائی 1864 میں۔ اب یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی نا، اس کا بیسک پرپس میں آپ کو بتا دوں۔ اب دیکھیں جو مسلمان ہیں جن کو ہم نے ماڈرن ایجوکیشن دینی ہے، ویسٹرن ایجوکیشن دینی ہے، کہ ویسٹ میں کن کن فیلڈز پہ کام ہو رہا ہے، سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو مغل امپائر کا ڈاؤن فال تھا نا، اس میں ایک بیسک ریزن یہ بھی تھی کہ مغلز جو تھے انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو یہاں پہ وہ سب کانٹیننٹ میں لے کے ہی نہیں آئے تھے کہ دنیا جو ہے وہ کتنی ترقی کر چکی ہے، سائنس کہاں جا چکی ہے، اور کتنی انوویشنز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو کوئی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں تھا، اس لیے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ماڈرن ایجوکیشن دی جائے۔ اب جو ساری ویسٹرن نالج تھا وہ کس میں تھا، وہ انگلش لینگویج میں تھا، اس لیے وہ انگلش بھی مسلمانوں کو سکھانا چاہتے تھے، لیکن ابھی تو انگلش آتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی کہ اس انگلش میں جتنا بھی لٹریچر ہے یا پھر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو سائنس کا نالج ہے، اس کو لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، پرشیا میں ٹرانسلیٹ کیا جائے یا عربک میں ٹرانسلیٹ کر کے یہاں کے لوگوں کو جو ہے پھر ان سے ریلیٹڈ تعلیم دی جائے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے اس میں ایم اے او اسکول، ایم اے او کالج جو ہے وہ آتا ہے، یہ پہلے اسکول بنا 1875 میں، پھر اس کو آفٹر 2 ایئرس یعنی 1877 میں جو ہے کالج بنا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، 77 میں یہ کالج بنا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو 1920 میں یونیورسٹی کا عہدہ دے دیا گیا تھا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جو ہے وہ فیمس ہوئی، اور ڈفرینٹ یہاں پہ لٹریری سروسز بھی انہوں نے دی، مختلف رسالے لکھے، جیسے کہ ہمارے پاس پہلا جو آتا ہے اسباب بغاوت ہند، وہ بھی ان کی لٹریری سروسز میں آتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے لٹریچر کے تھرو جو ہے اپنے کام کی اور مسلمانوں کی فلاح کے لیے جو ہے وہ کام کیا۔ پھر اس کے علاوہ اسلام میں کے لیے جو ہے انہوں نے اس کے برٹشرز کو اور دنیا کو بتانے کے لیے، اور یہاں کے جو مسلمز تھے نا ان کو بھی اسلامک ٹیچنگز کے لیے جو ہے انہوں نے مختلف بکس جو ہیں، رسالے جو ہیں وہ لکھے تھے۔ اب یہاں پہ جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز مینشن کیے گئے ہیں ان کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہی تھا جو میں نے اوپر مینشن کر دیا نا، کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ ماڈرن اور ویسٹرن نالج جو ہے اس کو حاصل کریں، سائنس کے بارے میں جانیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کون کون سی انوویشنز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ میں انہوں نے جو سوسائٹی بنائی تاکہ جو انگلش میں لٹریچر ہے، جو بکس ہیں، جو نالج ہے، اس کو لوکل لینگویجز میں کنورٹ کر کے جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ وہی ساری چیزیں جو ہیں، وہی سارے پوائنٹ جو ہیں یہاں پہ ڈیٹیل میں مینشن کیے گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ان کی سوشل اور ریلیجیس سروسز آتی ہیں سر سید احمد خان کی، کہ انہوں نے مسلم سوسائٹی جو ہے اس کی ریفارمیشن کے لیے کام کیا تھا۔ ایک تو انہوں نے جو ہمارے پاس ایک مینشن کروں گی میں کہ جو ویسٹرن رائٹرز تھے، بہت سارے رائٹرز ایسے تھے جنہوں نے اسلام کے اگینسٹ اور ہولی پروفٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ لکھا تھا، اور بس اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ویسٹ کو جو ہے ایک ٹرو پکچر دکھانے کے لیے اسلام کی انہوں نے مختلف بکس لکھی، رسالے لکھے۔ اسی میں ایک ایگزامپل ان کی ملتی ہے، ایسیز آن دا لائف آف ہولی پروفٹ، ایسیز آن دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ویسٹ میں کرٹیسزم ہو رہا تھا، کیونکہ اسلام کی جو ٹرو پکچر تھی اس کو ڈسٹارٹ کر کے پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پہ جو ہے بہت زیادہ نیگیٹیولی لکھا جا رہا تھا۔ اس ٹائم ایک بک لکھی گئی تھی جس میں ولیم موئر جو ہے اس نے بہت زیادہ نیگیٹیو ریمارکس جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ دیے تھے، بس اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اسی کے آنسر میں سر سید احمد خان نے جو ہے ایسیز آن دا لائف آف محمد پیس بی اپون ہم جو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو تہذیب الاخلاق یہ رسالہ تھا،
اس میں آپ نے سوشل اور ریلیجیس ریفارمز کے لیے ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہیں وہ مینشن کیے، اور جو اخلاقیات کا زوال چل رہا تھا، کیونکہ جو مسلمز ہیں نا وہ اسلام کی ٹرو ٹیچنگز جو ہیں اس کو بھی بھول چکے تھے، تو جو ٹرو میسیج ہے اسلام کا وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروانے کے لیے بھی انہوں نے تہذیب الاخلاق جو رسالہ لکھا تھا، مختلف مورل ویلیوز جو ہیں وہ مسلمانوں کو سکھائے تھے۔ فار ایگزامپل انہوں نے ویمنس کے رائٹس اور ایجوکیشن جو ہے وہ بھی ویمن کا رائٹ ہے اس پہ بات کی تھی، اور پھر چائلڈ کی جو ریئرنگ ہے، ان کی جو پرورش ہونی ہے، جو تربیت ہونی ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے، آنیسٹی، ڈسپلن، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو مورل ویلیوز ہیں وہ لوگوں کو سکھائی تھی، مسلمانوں کو سکھائی تھی، اور ڈفرینٹ جو سوشل ایونٹس چل رہی تھی اس دور میں سوسائٹی میں، کیونکہ دیکھیں اب سب کانٹیننٹ میں مسلم، ہندو اور باقی جو ذاتیں تھیں وہ سارے اکٹھے رہتے تھے، اور مسلمانوں نے اسلام میں بہت ساری وہ جو ان اسلامک چیزیں ہیں اس کو متعارف کروایا تھا، اور اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاوری آتی ہے، جہیز، پولی گیمی وغیرہ، اور بلائنڈ امیٹیشن جو تھی ٹریڈیشنز کی، اور سیکٹیرینزم جو ہے وہ اس دور میں بہت زیادہ تھا۔ تو بس ان ساری چیزوں کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اپنی سروسز دی تھی، قلم کے ذریعے انہوں نے جو ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، اور ان سوشل ایولز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کیا، اور ساتھ میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر ہم نے سیکٹیرینزم کو کاؤنٹر کرنا ہے، کیونکہ سیکٹیرینزم کو کاؤنٹر کر کے ہی، اس کو ختم کر کے ہی ہم مسلمز میں یونٹی جو ہے وہ انشور کر سکتے ہیں۔ مسلمز جتنے یونائٹڈ ہوں گے اتنے ہی وہ اسٹرانگ ہوں گے، کیونکہ یہ سیکٹیرینزم وغیرہ جو ہے اس نے مسلمانوں کو کیا کر دیا تھا، ڈیوائیڈڈ کر دیا تھا، اور جب ایک نیشن جو ہے، ایک گروپ جو ہے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے آئیڈیولوجیکلی، تو وہ پھر جو ہے وہ پراپرلی کسی چیز کو مینیج نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا اگر ہم نے سیکٹیرینزم کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں اجتہاد جو ہے اس کو ریوائیو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اجتہاد کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمیں ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کو سیکھنا ہوگا، سائنس کیا کر رہی ہے، میتھس میں کیا ہو رہا ہے، ڈفرینٹ جو برانچز ہیں اس میں کیا کیا نالج ہے، تو مختلف جو آرتھوڈاکس علماء تھے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریزسٹ کیا تھا، وہ کاؤنٹر کر رہے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے یہ مسلمانوں کو دی جائے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے ایک ماڈریشن جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے سائنس میں اور اسلام میں۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ماڈرن ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے، ہمیں سائنس کے بارے میں، اس کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں، اس کی انوویشنس کے بارے میں جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک نیگیٹو کانسیپٹ جو لوگوں میں اجاگر کیا جا رہا تھا مختلف آرتھوڈاکس اسکالرز کی جانب سے، جو علماء کی جانب سے، تو وہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اجتہاد کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریوائیو کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی سوشل اور ریلیجیس ریفارمز تھی۔ لاسٹ پہ ہم اس کے امپیکٹس دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایجوکیشنل امپیکٹس، جو انہوں نے ایجوکیشن موومنٹ چلائی تھی، علی گڑھ موومنٹ، اس سے کیا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن حاصل کی، ان میں پولیٹیکل اویئرنیس آئی، ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلا۔ اور دیکھیں جب ہمارے پاس ہم آگے ڈفرینٹ ٹاپکس پڑھیں گے اس میں مسلم لیگ جو ہے وہ کب بنتی ہے 1906 میں، اور پھر یہ جو پاکستان موومنٹ چلی آفٹر 1940، اب اس میں جتنے بھی آپ کے پاس لیڈرز ملیں گے نا، مین پولیٹیکل لیڈرز، موسٹلی انہوں نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے نا وہ علی گڑھ یونیورسٹی یا کوئی نہ کوئی اسی انسٹیٹیوشن سے کی ہے جو کہ سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بلڈ کیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے امپیکٹس ہے کہ انہی انسٹیٹیوشنس کی وجہ سے مسلمانوں نے ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کی، اور ان میں اتنا زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ آئی کہ ان کو پتہ چلا ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ پہلے انہیں اپنے پولیٹیکل، اکنامک، سوشل رائٹس کے بارے میں پتہ چلا، پھر ایک کانسٹیٹیوشنل وے میں جو ہے انہوں نے اپنے ان رائٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور سوشل امپیکٹ کیا ہے کہ کلچرل ریفارمز ہوئیں، مسلمانوں کی جو آئیڈینٹی تھی وہ ریوائیو ہوئی،
اور امپاورمنٹ جو ہے لوگوں کو امپاور کیا گیا، اور ساتھ میں جو ان کی لٹریری سروسز تھی اس میں جو ویسٹ میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا چل رہا تھا اسلام کے اگینسٹ، اس پروپیگنڈا کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے رسالے تھے، جیسے ایسیز آن لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ سامنے آتا ہے۔ اب لاسٹ پہ ایک جو آرگیومنٹ ہے وہ یہاں پہ میں مینشن کروں گی کہ اسٹارٹ میں جب سر سید احمد خان کام کر رہے تھے نا، تو وہ انڈینز کی یونٹی پہ بات کرتے تھے۔ انڈینز کی یونٹی مطلب وہ ہندو مسلم یونٹی پہ کام کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اکٹھے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جیسے ہی اردو ہندی تنازع شروع ہوتا ہے نا، تو اردو ہندی تنازع اور پھر 1885 میں جو انڈین نیشنل کانگریس بنی اور اس میں جو ہندوؤں کی ڈومیننس تھی، ان چیزوں کو دیکھ کے پھر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جو میجورٹی ہے ہندوؤں کی، وہ مائنورٹی یعنی مسلمانوں کو جو ہے وہ ڈیو رائٹس نہیں دے گی، اور ان کا کو ایگزسٹنس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی کے بعد سب سے پہلے جو کانسیپٹ 2 نیشن تھیوری کا دیا تھا وہ سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ پہلے وہ یونٹی کی ہی بات کرتے تھے، لیکن 2 میجر ایشوز جو ایک تو اردو ہندی تنازع، ٹھیک ہے، وہ، اور اس کے بعد جو انڈین نیشنل کانگریس میں ہندوؤں کی ڈومیننس تھی، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے جو ہے 2 نیشن تھیوری کا کانسیپٹ دیا تھا۔